ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے. افضال صاحب ہیں جو کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں, ایران سے ٹیلی فون کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی جناب افضال صاحب, السلام علیکم. وعلیکم. جی افضال صاحب. سر یہ ہم نے ڈش لگائی تھی. جی جی افضال صاحب, جی فرمائیے. سر یہ ہم نے ڈش لگائی تھی, ڈش میں یہ ایک چینل آ رہا تھا نا مسلم, جی تو اس کو ہم نے دیکھا تو ہم نے پھر یہ ایک سالانہ جلسہ ہو رہا تھا, جلسے میں ہم نے دیکھا یہ خلیفہ صاحب تھے جی اور ان کا نام تو ہمیں صحیح طرح معلوم نہیں ہو سکا, لیکن ان کی آواز جب وہ خطاب کرتے تھے ان کی آواز بھی ہم کو نہیں آتی تھی. شاید آپ کا ترجمہ لگا تھا وہ دوسری زبان اس کا ترجمہ کرتا تھا, اس کی آواز زیادہ تھی اور ان کی اچھا آواز ہم تک بالکل نہیں پہنچ رہی تھی. جی نہ ہم سمجھ پا رہے تھے نہ وہ کیا بول رہے ہیں. جی تو ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی وہ جو ترجمہ لگا رہا ہے اس کی آواز تھوڑی پلیز کم کریں. اچھا ہم ٹھیک, کو وہ خلیفہ صاحب جو ان کی آواز ہم تک پہنچے بہتر. اس لیے کہ آپ ہماری رہنمائی ہو سکے. جی دوسرا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلک اہل سنت کے مطابق آخری نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہ ابھی ہم ٹی وی کے اوپر آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے, اس سے ہم کو تھوڑا یہ معلوم پڑا کہ ان کے بعد بھی ایک نبی آیا ہے, تو ان کا نام کیا ہے اور کیا ان کے بعد کوئی نبی یا کوئی ان کے بعد اس خلیفہ کے بعد کوئی خلیفہ آئے گا, یہ ہماری رہنمائی کرے تھوڑی. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. جی افضال صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے کہا کہ آپ نے پروگرام دیکھا, میں بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے جلسہ سالانہ دیکھا. ہمارے جماعت احمدیہ کے امام کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز. آپ غالباً عالمی بیعت کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجمے کی آواز زیادہ اونچی ہو جاتی تھی اور آپ تک آواز نہیں پہنچ سکی. لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے ہر سال احمدی جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں وہ عالمی بیعت کا موقع ہوتا ہے جس میں کہ انہیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں. مختلف قومیتوں مختلف زبانوں میں بولنے والے لوگ اس موقع پر شامل ہوتے ہیں, لہٰذا وہ تمام زبانوں میں اس بیعت کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ وہ پوری تفہیم کے ساتھ بیعت کے الفاظ کو سمجھ کے پھر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو سکیں. نصیر انجم صاحب, آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جو باقی کا سوال ان کا ہے جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ یہ مانتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پروگرام ابھی دیکھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے ہیں. جی 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 بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو غلط العوام پھیلائی گئی ہے غلط العام کر کے, اور اس پہ اتنا انگیخت کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر احمدیوں کے خلاف فضا قائم کی جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور نعوذ باللہ احمدیوں نے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں ان کو نبی مان کر تاج و تخت ختم نبوت کا ڈاکہ ڈال دیا, یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ جو بات قرآن اور حدیث سے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. قرآن مجید میں آپ کو یہ خطاب دیا گیا ہے اور ہمارا اس پہ پورا ایمان پورا یقین ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے. اب قیامت تک آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلے گا. کوئی نیا کلمہ نہیں آ سکتا, کوئی نیا دین نہیں آ سکتا, کوئی آسمانی کتاب نہیں آ سکتی. قرآن مجید ہے جو قیامت تک چلے گی. تو اس کے علاوہ یہ بات ہے, خود قرآن مجید میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, کہ جب میری امت بگڑ جائے گی, اس میں فرقہ بندی آ جائے گی, تو پھر اس امت کی اصلاح کے لیے اور اسلام کو ساری دنیا میں غالب کرنے کے لیے ایک خادم اسلام نبی آئے گا, خادم قرآن نبی آئے گا, جس کو ہم امتی نبی کہتے ہیں, کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوگا اور نبوت کا مقام بھی حاصل کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی, جو قادیان انڈیا کا ایک گاؤں تھا, وہاں ہے آج بھی, وہاں آپ پیدا ہوئے اور خدا تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر فائز کیا. آپ امام مہدی تھے, مسیح موعود تھے اور امتی نبی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مقام پیش کیا تھا
اپنی حدیث میں بیان کیا تھا اس پر خدا تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا۔ میں مختصر بات کرتے ہوئے صرف ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، یہ مشہور حدیث ہے، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، حوالہ اس کا موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ بالکل، تو بات کتنی واضح ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، امام مہدی جس نے بن کر آنا ہے اس نے، اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ جی اچھا، پھر یہ بات کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جی، اور اس کو پیش بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث ابھی میں نے پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ تو آصف صاحب، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب حدیث کو ماننا ہے، سب باتوں کو ماننا ہے، تو اس میں بظاہر تضاد ہے، تو اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ دونوں باتوں کو ہم یکساں کس طرح مان سکتے ہیں؟ ایک بات کہہ رہی ہے نبی نہیں، ایک بات کہہ رہی ہے نبی آئے گا، تو اس کی تطبیق صرف اس صورت میں ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہاں آپ کی مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نئی شریعت لے کر نبی نہیں آئے گا، نیا دین، نیا کلمہ، نئی کتاب لے کر نبی نہیں آئے گا، اور ہم یہی مانتے ہیں۔ اور جہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا، وہاں آپ کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے، اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے نبی آ سکتا ہے، لیکن میری امت میں سے۔ اور اسی کے متعلق قرآن مجید میں سورہ نساء میں بھی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی اطاعت کرے گا۔ جی، یہاں سے امتی نبی کا تصور، بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ امتی نبی کا تصور کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ قرآن مجید سے نکالا۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اب کوئی بھی رتبہ جو روحانیت کا ہے، نبوت تو بلند رتبہ ہے نا، اس کے اندر 4 رتبے بیان کیے کہ اگر کوئی صدیقیت کے مقام پر پہنچے گا، شہادت کے مقام پر پہنچے گا، صالحیت کے مقام پر پہنچے گا، تو وہ سارے درجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملیں گے اور اس کے بغیر نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایسا نبی آ سکتا ہے جو اسلام اور قرآن کی خدمت کے لیے کھڑا ہو، اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہی دعویٰ کیا ہے۔ آپ اپنے ایک ایمان افروز شعر میں فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں، اسی کا ہی میں ہوا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ نصیر انجم صاحب۔